اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم المعثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل زکریا المحراب وجد عندہ رزقا صلوات بھیجے محمد ایک اور صلوات بھیجے محمد مل جل کے صلوات بآواز بلند عنایت فرمائے واجب الاحترام مومنین کرام بزرگان ملت عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، میں نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا الحمدللہ بطفیل آل محمد علیہ السلام وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ فضیلت آل محمد ایک ایسا سمندر ہے، وقت کم ہو جاتا ہے لیکن فضیلت کم نہیں ہوتی ہے۔ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ہم نے اس باب کا بھی آغاز بھی نہیں کیا اور وقت گزر گیا۔ آج چونکہ کل مسجد جو ہوگی وہ جسے مخصوصی کہا جاتا ہے، امام کی شہادت ہے، شب شہادت، اور ایک یہ بات کہی جاتی ہے اپنے ہاں اور پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے کہ چوتھے امام 40 سال تک صرف روتے رہے۔ دیکھیے یہ ہے، حقیقت ہے، اور چوتھے امام کے فضائل بہت کم پڑھے جاتے ہیں، یا تو صحیفہ سجادیہ سے کچھ متصل دعائیں یا یہ سب چیز پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کے فضیلت کے باب کو کم بیان کیا جاتا ہے۔ تو میری اپنی ایک کاوش رہے گی، کل میں آپ کی خدمت میں چوتھے امام کے فضائل کچھ بیان کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی فضیلت معصوم بزبان معصوم، وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ بہت مشکور ہوا آپ حضرات کا کہ آپ تشریف لے آئے، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، اور پھر کبھی وقت رہا، زندگی رہی، اور شہزادی نے چاہا۔ یہ انسان کے بس کا نہیں ہوتا ہے، بی جہاں چاہیں گی وہیں آدمی پڑھے گا، اور انشاءاللہ اگر ان کی تمنا رہی کہ میرے بیٹے کے فضائل کا مربعات یہاں پڑھیں تو پھر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا۔ عزیزان گرامی، قرآن کی مشہور آیت مبارکہ، ہاں اگر میرے کوئی فقرے ایسے ہوں جس سے ہمارے سننے والوں کو کوئی بات گرا گزری ہو تو اس کے لیے میں خود معذرت چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے میں بھی انسان ہوں، معصوم تو نہیں ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عزیزو، قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے، قرآن کی یہ آیت مبارکہ ہے، چونکہ یہ بات ہماری موضوع سے متصل ہے۔ جناب زکریا نبی ہے، اور جب بھی وہ نماز کے لیے مسجد کے اندر آتے تھے، مطلب جب بھی وہ محراب میں آتے تھے تو محراب کے اندر ان کو رزق ملتا تھا۔ توجہ کیجئے گا،
محراب کے اندر ان کو رزق ملتا تھا جناب زکریا کو۔ عبادت کے لیے آتے تھے، لفظ نماز نہیں، عبادت کے لیے جب بھی آتے تھے تو وہاں کے اوپر ان کو رزق ملتا تھا۔ تو ایک روز اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اور بیٹی کون ہے؟ جن کا نام ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بابا یہ رزق من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ واللہ من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو بھی چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ جو میں نے آیت تلاوت فرمائی۔ جب بھی داخل ہوتے تھے تو رزق ملتا تھا، اور ایک روز اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ کہا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ واللہ من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو بھی چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ ایک صلوات عنایت فرمائے محمد وآلہ محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہیں تو بغیر تکلف بات عرض کیے دے رہا ہوں، آپ جس کی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، جن لوگوں قرآن فہمی کا ذوق ہے یا قرآن کی تفاسیر پڑھتے ہیں، آپ اپنی تفسیر اٹھا کے دیکھیں یا مسلمانوں نے جو لکھی ہیں وہ بھی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی، اور ہماری جو تفسیریں ہیں تفسیر صافی ہے، تفسیر میزان ہے، تفسیر عیاشی ہے، اور ایک تفسیر بڑی اچھی ہے، اس کو لکھا ہے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ، جو لاہور سے شائع ہوئی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ سب نے اپنی اپنی منزلت کے اوپر لکھا، جس کا جیسا علم رہا۔ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب مرحوم، وہ تفسیر میرے پاس موجود ہے، میں نے خود موچی دروازے سے خریدا تھا۔ اس کے اندر اس آیت کی وہ تفسیر فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے وہ رزق جو ان کے پاس آتا تھا، اس رزق کی نوعیت بالکل جداگانہ ہوتی تھی۔ توجہ سے سماعت فرمائیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس رزق کی نوعیت بالکل جداگانہ ہوتی تھی، یعنی اگر سردی کا زمانہ ہے تو جناب مریم کے پاس تمام وہ پھل ہوتے تھے جو گرمی میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ جی اسی کے ذریعے امتحان آپ کر لینا ہے، بس سمجھ جائیے آپ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ رزق جو ان کے پاس ہوتا تھا، اگر سردی کا زمانہ ہے، غور فرمائیے گا، یعنی اگر سردی کا زمانہ ہے تو ان کے پاس تمام وہ پھل ہوتے تھے جو گرمی میں پیدا ہوا کرتے تھے، اور اگر گرمی کا زمانہ ہوتا تھا تو تمام وہ پھل ہوتے تھے جو سردی میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ شکریہ آپ حضرات کا، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ چونکہ اللہ نے کہا میں قادر مطلق ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قادر مطلق ہوں۔ کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ لفظیں سمجھی جاتی ہیں، کچھ ادبیات ہوتے ہیں، اسی کا نام خطابت ہوتا ہے، اسی کا نام لطافت ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کسی اور کا نام کیوں لوں، ہو سکتا ہے وہ برا بھی مان جائیں، بھائی امتیاز صاحب کو کہہ دوں، چونکہ ہم دونوں لازم ملزوم ہیں، موصوف صفت ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس لیے موصوف صفت کہا، وہی سمجھ بھی سکتے ہیں، موصوف صفت ہر آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال میں کر رہا ہوں، اس کو سوچئے گا اور میرے ساتھ چلیے گا۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب کھانا کھا لیجئے، ٹھیک؟ میں نے کیا کہا؟ بھائی صاحب کھانا کھا لیجئے۔ میں نے کہا امتیاز بھائی نوش کر لیجئے۔ بات وہی ہے، دیکھیے لفظیں بدل رہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا بھائی صاحب کھانا کھا لیجئے، دوسری مرتبہ کہا کہ بھائی صاحب نوش کر لیجئے، تیسری مرتبہ ہم نے کہا کہ بھائی صاحب ٹھوس لیجئے، ٹھیک ہے؟ چوتھی مرتبہ ہم نے کہا کہ بھتر لیجئے۔ سب کے معنی ایک ہیں، لیکن آپ بتائیے چاشنی کس کے اندر ہے؟ اس لفظوں میں چاشنی کس کے اندر ہے؟ محبت کس کے اندر ہے؟ نوش کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ بس اسی لیے میں نے آپ کو یہ زحمت دی کہ نوش کر لیجئے، معنی سب کی ایک ہے،
چاہے کھا لیجئے، چاہے ٹھوس لیجئے، چاہے بتل لیجئے، چاہے نوش کر لیجئے، لیکن چاشنی کس کے اندر ہے؟ محبت کس کے اندر ہے؟ نوش کر لیجئے۔ تو یہ جو رزق ملتا تھا، اللہ نے کہا میں قادر مطلق ہوں۔ ان کی روح بہت خوش ہوگی، علامہ حسین بگجاڑا مرحوم اللہ مقامہ، میں قادر مطلق ہوں، میں اپنے قانون میں تبدیلی واقع کر سکتا ہوں، لیکن معصومہ کی عصمت کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ میں اپنے قانون میں تبدیلی واقع کر سکتا ہوں، لیکن معصومہ کی عصمت کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر موسم کے اعتبار سے چیزیں ہوتی، سردی کا زمانہ سردی کے پھل، گرمی کا زمانہ گرمی کے پھل، تو ہو سکتا ہے مفسر لکھ دیتا کہ باپ اپنی بیٹی کی فضیلت کے لیے لا کے رکھ دیتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ باپ اپنی بیٹی کی فضیلت کے لیے لا کے رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھے یہ بڑی معتبر ہے، بڑی محبت والی ہے، اسی لیے اس کے پاس پھل آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کہا اسی لیے میں نے قانون کو بدل دیا ہے، سردی ہوگا تو گرمی کا معاملہ، گرمی ہوگی تو سردی کا معاملہ۔ اس کا مطلب باپ نہیں لا کے رکھتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ باپ کے اختیار میں نہیں، باپ نہیں لا کے رکھتا ہے، میں قادر مطلق ہوں۔ لاکھ کوئی اللہیت کا دعویٰ کرے، لیکن میں قادر مطلق ہوں، میں اپنے قانون میں تبدیلی واقع کروں گا۔ اور میرے پڑھے ہوئے فقرے فضیلت کی یاد رکھیے گا، جب بھی یاد آ جائے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، کھوج ہوتی ہے، خطابت نام ہے کھوج کا، تلاش کیجئے، بہت سی چیزیں ملتی ہے۔ اللہ کرے میں قادر مطلق ہوں، میں اپنے قانون میں تبدیلی واقع کر سکتا ہوں، لیکن معصومہ کے عصمت کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا۔ اگر موسم کے اعتبار سے چیزیں ہوتی تو سب یہ کہتے باپ بیٹی کی محبت میں لا کے رکھ جاتا ہے۔ کہا مریم تم معصومہ ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، مریم تم معصومہ ہو، تمہارے پاس یہ چیزیں آتی رہیں گی، موسم کے مزاج سے بدل کے چیزیں آتی رہیں گی۔ وہ اللہ جو اتنی محبت سے رزق دے رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ جو اتنی انہماک کے ساتھ، اتنے عشق کے ساتھ ان کو رزق دے رہا ہے، موسم کے مزاج سے بدل کے دے رہا ہے۔ ایک روز وہی اللہ ارشاد فرماتا ہے، بی بی اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جیسے آپ کو ملتا تھا اب نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کی فکریں میرے نہیں ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ کہاں جائیں؟ دیکھیے جو لفظ استعمال کی جاتی بھگایا، یہ بھگایا نہیں، یہ احتراماً غلط ہے۔ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہاں لے کے جائیں؟ کہا فلاں کھجور کے درخت کے قریب جائیے۔ وہ کھجور کا درخت، یہ ساری لفظ قرآن کی ہیں، معجزے کے طور پر ہرا ہو جائے گا۔ افسوس تو اسی بات کا ہے، ہم نے پورا قرآن یاد کر لیا، ہر سورہ یاد کر لی، ہر سطر یاد کر لیا، ہر حرف یاد کر لیا، لیکن ہم نے یہ غور نہیں کیا۔ جاڑا صاحب کہتے ہیں عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھجور کا درخت معجزے کے طور پر ہرا ہو جائے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھجور کا درخت معجزے کے طور پر ہرا ہو جائے گا، اور معجزے کے طور پر ہرا ہوا۔ ہر امت مسلمہ اس بات کو مانتی ہے، یعنی کھجور کا درخت سوکھا اگر ہرا ہو جائے تو یہ معجزہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے بنے۔ شکریہ آپ حضرات کا۔ اور ایسے نہیں اس کے اندر کھجور بنیں گے، جب گریں گے تب کھائیے گا۔ پروردگار یہ معاملہ کیا ہے؟ ابھی جو کہتی ہے تو سب دے رہا ہے، اور بڑی محبت سے دے رہا ہے۔ اب یہیں سے آپ کے ذہن کا امتحان شروع ہو گیا ہے، سمجھیے گا۔ بڑی محبت سے دے رہا ہے، بڑے پیار سے دے رہا ہے، نہیں مانگتی تب بھی دے رہا ہے، اور موسم کے مزاج سے بدل کے دے رہا ہے۔ اور ایک بارگی تو نے بدل کیوں دیا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں قمر عباس، اس کے اندر بھی ایک راز پوشیدہ ہے۔ جب تک مریم کے دل میں خالصتاً میری محبت تھی، 1% لوگ سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب تک، مجھے 100% سمجھانا ہے تمام حضرات کو، جب تک مریم کے دل میں خالصتاً میری محبت تھی، مریم جو کہتی تھی میں دیتا تھا۔ جب سے مریم کے دل میں
عیسیٰ کی محبت آئی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. جب سے مریم کے دل میں عیسیٰ کی محبت آئی، بلا وجہ ہم علی علی نہیں کرتے ہیں، بلا وجہ ہم علی کے فضائل نہیں پڑھتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب تک مریم کے دل میں خالصتاً میری محبت تھی، مریم جو کہتی تھی میں دیتا تھا. جب سے مریم کے دل میں عیسیٰ کی محبت آئی، میں نے کہا بی بی تشریف لے جائیے، فلاں کھجور کے درخت کے قریب بیٹھیے، ہرا ہوگا کھجور گنے گے پھر کھائیے گا. ایک بی بی سے کہا تشریف لے جائیے، ایک بی بی سے کہا آ جائیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے. ایک بی بی سے کہا تشریف لے جائیے، ایک بی بی سے کہا آ جائیے. اور جن کو بلایا ہے وہ خود یہ کہتی ہے انا بقیت فی ثلاثۃ ایام خانہ کعبہ، میں 3 روز تک خانہ کعبہ کے اندر مقیم رہی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو رزق میں چاہتی تھی اللہ مجھے دیتا تھا. اب قیامت تک کے لیے فیصلہ قرآن نے کر دیا. جو بات آپ کی خدمت میں دستے دست جوڑ کے عرض کرنے جا رہا ہوں، یعنی اللہ نے قانون بنایا کہ معصومہ ہو. مریم تمہارے دل میں عیسیٰ کی محبت آئی تو میں نے کہا یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں. باہر تشریف لے آئیے. ایک بی بی سے کہا اندر آ جائیے. ملا جی ہم سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو غور سے پڑھو، قرآن نے فیصلہ سنا دیا. عیسیٰ کی محبت غیر اللہ کی محبت ہو سکتی ہے، علی کی محبت غیر اللہ کی. کیا سن رہے ہیں، میں کیا عرض کروں. مل کے صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر ہے. اس سے بہتر صلوات بھیجے باوز بلند محمد والے. ہم بلا وجہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ غیر اللہ ہو سکتے ہیں، ان کی محبت غیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی. قرآن ہے قرآن، قرآن کو صرف تعویذ کے لیے استعمال مت کرو. کوئی باہر جا رہا ہے کھول کے کھڑے ہو گئے نیچے سے گزر جائیے، اس کے لیے نہیں ہے. قرآن کو سمجھو، اور قرآن کو وہی لوگ سمجھائیں گے جن کے گھر کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے. دوسرے لوگ قرآن کو نہیں سمجھا سکتے. اللہ نے قانون بنایا، آپ متوجہ ہیں تو بغیر تاخیر، چونکہ دامن وقت کے اندر مجھے اپنی بات تمام کرنی ہے. عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا مریم تم معصومہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مریم تم معصومہ ہو. مد مقابل یعنی سامنے، مد مقابل اگر معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی. سمجھیے گا، جس کو کہتے دس از پوائنٹ. تھوڑی سی انگلش جانتا ہوں، اتنی نہیں جانتا، اگر غلط ہو تو بتا دیجئے گا. ٹھیک ہے، دس از پوائنٹ. کیا مریم تم معصومہ ہو، اگر تمہارے مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی. اب جو جملہ میں نے کہا تھا نوش کر لیجئے گا، اب یہاں وہ آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اب سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. مریم تم معصومہ ہو، مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی. جملہ سنیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی. شکریہ جو سمجھ گئے اردو، یہ لفظ ہے میری طرف سے، سبحان اللہ. عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی. اور وضاحت کر دوں، معصومہ کبھی گناہگار کی پیروی نہیں کر سکتی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ اس کا مطلب بنا. عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی ہے، معصومہ کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی ہے. مریم تم معصومہ ہو، مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی. اب ایک بہت پیارا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جسے کہتے ہیں عطائے آل محمد، میرے والدین کی دعائیں، میری ماں مرحومہ ان کی روح خوش ہوگی. عزیزان گرامی، عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی. اگر تاریخ اسلام کی کوئی خطاوار بیوی ہوتی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی اور وضاحت کر دے رہا ہوں. مریم تم معصومہ ہو، مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی. مریم میں تمہیں لاولد بھی نہیں چھوڑوں گا.
میں کیا عرض کر رہا ہوں، مریم میں تمہیں لا ولد بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہاری بطن سے مطہر اولاد پیدا کروں گا۔ اب یہ جملہ یہاں آنا چاہیے، اگر تاریخ اسلام کی کوئی خطاوار بیوی ہوتی تو میں اسے لا ولد چھوڑ بھی دیتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں تو جو اگر تاریخ اسلام کی، شکریہ جن تک میری بات پہنچ گئی سمجھ گئے، میری طرف شکریہ، میری طرف دعائیں، تمام لوگوں کو دعائیں۔ اگر تاریخ اسلام کی کوئی خطاوار بیوی ہوتی تو میں اسے لا ولد چھوڑ دیتا۔ صرف نبی سے نسبت ہو جانا یہ پائے کمال کی بات نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ معصومہ ہو مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں سکتی، عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی۔ اور مریم میں تمہیں لا ولد بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہاری بطن سے مطہر اولاد پیدا کروں گا۔ اب ہر وہ بچہ، بالکل آپ کا ذہن بلند ہے اس لیے عرض کی دے رہا ہوں، صرف آپ کی محبت کی بنا پہ یہ سب فضیلت کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اب ہر وہ بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا، جس کے باپ کا شناختی کارڈ میں نام نہیں، سب یہ کہتے میں عیسیٰ جیسا، میری ماں مریم جیسی۔ اللہ نے کہا چپ رہو، قادر مطلق میں ہوں، میرا قانون بدلے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، قادر مطلق میں ہوں، میرا قانون بدلے گا۔ اب جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا، جس کے باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اب وہ تو اسلام کی ہسٹری سے پوچھئے، کوئی 70 سال کے بعد مسلمان ہوا، کوئی 80 سال کے بعد مسلمان ہوا، کوئی 60 سال کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سب یہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ جیسا، میری ماں مریم جیسی۔ اللہ نے کہا نہیں، یہاں بھی قانون بدلے گا، یہاں بھی قانون بدلے گا۔ یہ میرا قانون نہیں، اللہ کا ہے۔ یہاں بھی قانون بدلے گا۔ معصومہ کا بیٹا اس عمر میں بولے گا جس عمر میں عام طور سے بچے کلام نہیں کیا کرتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک مندر کی طرف مجھے آپ کو لے کے جانا ہے۔ الحمدللہ آپ بالکل بیدار ہے۔ معصومہ کا بیٹا اس عمر میں بولے گا جس عمر میں عام طور سے بچے کلام نہیں کرتے۔ دور حاضر میں فرض کر لیجئے کوئی صاحبہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی، صاحب کی بات نہیں ہو رہی، صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اس نے کہا اماں، تو سب سے پہلے اماں ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ جن کا بیٹا ہے وہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ باہر شوہر نامدار کھڑے، انہوں نے کہا کیا بات ہے بیگم بھاگ کیوں آئی؟ کہا پتہ نہیں کیسے پیدا ہوتے ہی بول رہا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، لگتا ہے جن بن کے آیا ہے، شیطان بن کے آیا ہے، بھوت بن کے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت بشریت والے بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی گفتگو کرے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر پیدا ہوا وہ فوراً بولنے لگا تو خود ماں چھوڑ کے بھاگ گئی کہ یہ تو شیطان بن کے آیا، جن بن کے آیا، یہ بول رہا ہے، شوہر بھی پریشان۔ اس کا مطلب یہ ہے اتنے چھوٹے بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی گفتگو کرے۔ ادھر جناب مریم نے ننھے سے بچے کو آغوش میں لیا، لینے کے بعد آئی، قوم جمع ہو گئی۔ توجہ کیجئے گا، جمع ہونے کے بعد کہتی ہے کہ نہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا، نہ تمہارے آباء و اجداد میں کوئی ایسا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ چپ ہے، ایک لفظ نہیں بولتی۔ اب جملہ سن لیجئے، تاریخ قرآن کا واحد یہ روزہ ہے جو چپ کا روزہ رکھا گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تاریخ قرآن کا واحد یہ روزہ ہے جو چپ کا روزہ رکھا، بالکل خاموش، ایک لفظ نہیں بولتی۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس گہوارے کی طرف جس کے اندر ننھا سا بچہ لیٹا ہوا ہے، خود نہیں کچھ بولی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اشارہ کر دیا اس کی طرف جدھر ننھا سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ ابھی ان کے جملے مکمل نہ ہوئے، ننھا سا بچہ ہمکنے کے بعد اس نے آواز دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے صاحب شریعت بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے،
کتنی اچھی قوم تھی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتنی اچھی قوم تھی. ننھا سا بچہ بول رہا ہے، سب یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نبی ہے، اللہ کی طرف سے صاحب شریعت ہے، اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آیا ہے. اگر ہم پلٹ کے یہ کہیں توریت سنائیں، زبور سنائیں، انجیل سنائیں، قرآن سنائیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم سب علی کو سمجھ جائیں گے تو جہنم میں کون جائے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر. قانون یہ بنا ہے، شکریہ حضرات کا، آپ کی محبتوں کا شکریہ. قانون یہ بنا کہ اگر معصومہ ہو، مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی. عصمت کبھی خطا کی، بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے جیسے ذہن بلند و اترے، کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی. دوسرا قانون کیا بنا اللہ کا؟ معصومہ کا بیٹا اس عمر میں بولے گا جس عمر میں عام طور سے بچے کلام نہیں کیا کرتے. اب پوچھئے ان سے جو موٹے موٹے قلم سے بڑے موٹے موٹے لوگ لکھتے ہیں علی کے ابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرما رہی نہیں؟ علی کے ابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، علی کے ابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اما ہم اس کے اوپر بحث ہی نہیں کرتے ہیں. پہلے قرآن سے ایمان کے اوپر گفتگو کرو، کلمہ تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے. کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا. قرآن کی دلیل، قانون بنا، معصومہ ہو، سامنے معصوم نہ ہو، شادی نہیں ہو سکتی. سمجھنے کی بات کریے میں کیا عرض کر رہا ہوں. معصومہ کا بیٹا اس عمر میں بولے گا جس عمر میں عام طور سے بچے کلام نہیں کیا کرتے. عیسیٰ نے کلام کیا، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. علی نے کلام کیا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی نے کلام کیا، گفتگو کی ہے. صرف ایک دو بات نہیں، کتابوں کی گفتگو کی ہے اور کتاب تلاوت کر کے سنائی ہے. توریت کیا ہے، زبور کیا ہے، انجیل کیا ہے، قرآن کیا ہے. اور صادق الامین اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، ہاں یا علی توریت ایسے ہی ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہاں یا علی توریت ایسے ہی ہے، زبور ایسے ہی ہے، انجیل ایسے ہی ہے، قرآن ایسے ہی ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اتنی بات واضح ہو گئی، معصومہ کا بیٹا پیدا ہوتے ہی بولتا ہے. اب کیا خیال ہے فاطمہ بنت اسد کے بارے میں، اور کیا خیال ہے جناب ابو طالب کے بارے میں؟ مل کے صلوات بآواز بلند بھیجے محمد و آل محمد. بھائی محسن میاں تھوڑا سا آپ آگے بڑھیے، جو پردے کے پیچھے ہیں پردے کی ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور آگے کھسک آئیے، تھوڑا آ جائیے. ہاں یہ سب کہا نہیں جاتا، یہ تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے. جگہ ہے فوراً بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے، ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تاریخ کامل کی یہ روایت حجر ابن اسقلانی نے لکھا ہے، اور حوالے دے دوں. علامہ شبلی نعمانی اپنے دیباچے کے اوپر تحریر فرماتے ہیں، جب جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ماں کے شکم کے اندر ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، اور آنے کے بعد گھر کے اندر چچی سے خیریت پوچھتی ہیں. اور تاریخ اس بات کو بھی لکھتی ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد دنیا سے اٹھی تو رسول نے ماں کہہ کے ان کو سلام کیا ہے. سوچئے گا میں نے یہ کیوں کہا ہے. روز آتے تھے نبی، جیسے نبی داخل ہوتے تھے
تو فاطمہ بنت اسد وہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو کچھ خواتین نے دیکھا جسے کہا جاتا ہے خلش، جسے کہا جاتا ہے خلش پیدا ہوئی۔ کیا بات ہے، جب محمد آتے ہیں تو تم کھڑی ہو جاتی ہو، کیا اس لیے احترام کرتے ہو کہ نبی بنا ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری نظر میں ابھی نبی ہوگا، ہماری نظر میں بہت پہلے سے نبی ہے۔ کیا تو پھر کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ اب جملہ سنیے گا، حق بات جو ہوتی ہے وہ قلم کے ذریعے ورق کے اوپر آ جاتی ہے۔ کوئی بھی لکھے، حقیقت جو ہوتی ہے یا جملہ